اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات معرفت دین کے عنوان سے سلسلہ مجالس جاری ہے. جو مطالب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ تمام معارف دین ہیں اور دین کے تمام علوم سیکھنا سکھانا عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا کہ اس نے ہمیں دین حق کا پیروکار پیدا کیا ہے اور یہ اس کا ہم پہ بہت فضل و کرم ہے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی اور دین پہ ہوتے تو معلوم نہیں ہے کہ ہم پہنچ پاتے یا نہ پہنچ پاتے. یہ ہم اس دین ہی پہ پیدا ہوئے ہیں، یہ اس کا کرم ہے. اور پھر اس دین میں ہوتے اور پھر آل محمد کے ماننے والے نہ ہوتے تو پھر دین میں رہ کے دین سے باہر ہی ہوتے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کا ماننے والا پیدا کیا ہے. کئی افراد دین میں اندر ہوتے ہوئے باہر ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ بہت سے لوگ قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہوتے ہیں. اس بات کو میں پہنچا نہیں پایا. ہم جب نیت بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کی خاطر ہر کام کرتے ہیں. اب اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ جسمانی قرب نہیں ہے، کیونکہ اللہ مادہ نہیں ہے، جسم نہیں ہے، وہ میٹر نہیں ہے. تو ہمیں روحانی لحاظ سے اللہ سے قریب ہونا ہے. کئی افراد خانہ کعبہ سے بہت قریب ہیں لیکن اللہ سے بہت دور ہیں. کئی افراد تو کئی افراد بعض اوقات کعبے سے قریب ہوتے ہیں لیکن اللہ سے دور ہوتے ہیں. اور کئی افراد حبیب خدا کے مزار کے بڑے قریب ہوتے ہیں لیکن پیغمبر سے بہت دور ہوتے ہیں. تو قرب بہت ضروری ہے. اور یہاں تک کہ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں وہ تو بہت قریب تھے. نہیں، جناب اویس قرنی بہت دور تھے، یمن میں تھے.
لیکن پیغمبر اسلام سے پھر بھی بہت قریب تھے. تو یہ پیغمبر سے قریب ہونا جسمانی لحاظ سے نہیں ہے، روحانی اعتبار سے ہے. آپ دور بھی ہوں، کہیں مکے مدینے سے دور ہونا یہ عیب نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین سے دور ہونا، محمد و آل محمد سے دور ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے. تو اس لیے بہت قریب ہو جانا چاہیے. اب ہم ہزاروں میل کے فاصلے پہ کربلا سے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے دل کربلا میں ہے. تو یہ اللہ سے قریب. تو عزیزان گرامی، یہ دین انسان کو بعض اوقات انسان دین میں رہتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے دین سے بہت دور ہوتا ہے. دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. معرفت دین یہ ہے کہ انسان دین کو پہچانے. ایسا نہ ہو کہ دین ہمارے حلق سے نیچے نہ اترا ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے میرے حبیب، بہت سے لوگ آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں. ان سے کہہ دیجئے ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر حلق سے نیچے نہیں اترا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. بل قولوا اسلمنا، یہ کہو ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں. تو بہت سے افراد صرف مسلمان ہیں، پھر اسلام کے بعد انسان مومن بنتا ہے، ایمان لے آتا ہے. بغیر علی کی ولایت کے مومن بن نہیں سکتا. جب مومن بن جائے تو پھر تقوی کا درجہ شروع ہو جاتا ہے، انسان متقی بنتا ہے. اگر ہر مومن متقی ہوتا تو اللہ قرآن کریم میں نہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں ہے. مومنوں متقی بن جاؤ. تو یہ درجات چلتے چلے جائیں گے، معرفت بڑھتی چلی جائے گی، عمل بڑھتا چلا جائے گا. انسان میں جتنا عمل بڑھے گا. اب امام محمد باقر علیہ السلام وعجل فرجہ فرماتے ہیں کہ من عمل علی ما علم اتاہ اللہ علم ما لم یعلم، جو کچھ سیکھ لیتا ہے اس پہ اگر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ اسے اس چیز کا علم دے دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا. یہ آپ جب اپنے علم پہ عمل کرنے لگتے ہیں تو انسان کے خود بخود معرفت کے درجے بڑھنے لگتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ انسان عمل کرتا رہے. آئیے ذرا میں ایک اور مرحلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں آج، اور وہ فطرت کے عنوان سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. فطرت کیا شے ہے؟ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمام مخلوقات کو فطرت پہ خلق کیا. فطرت وہ چیز ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے. ہر ایک میں فطرت کے تقاضے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے دوسرے افراد میں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں اس کو آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سننا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو فطرت سب میں برابر ہوتی ہے، سب میں ایک سی ہوتی ہے. یہ فطرت بدلتی نہیں ہے. تو سب میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. دو اصطلاحات ہیں، تھوڑی سی علمی بحث ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی سب غور سے سنیں گے. تو ایک ہے لفظ فطرت، انگلش میں جسے نیچر کہا جاتا ہے، اردو میں فطرت ہی کہتے ہیں. جانوروں میں جبلت ہوتی ہے، اسے فطرت نہیں کہتے، کہ وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک جبلت ہے. اور انسان کا ایک لفظ ہے غریزہ، انگریزی میں سے کہتے ہیں انسٹنکٹ. دونوں میں فرق ہے، غریزے میں اور فطرت میں فرق ہے، انسٹنکٹ میں اور نیچر میں فرق ہے. تھوڑا سا علمی بحث ہے، سن لیجئے گا انشاءاللہ، بہت لطف آئے گا انشاءاللہ اگر آپ سمجھ جائیں گے. غریزہ اور فطرت. غریزہ ایسی شے ہے جو کوئی بدلنا بھی چاہے تو نہیں بدل سکتا. جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، اور بہت سی انسان کی خواہشات ہیں، یہ غریزہ ہے. انسان کے غرائز نہیں بدلتے، غریزے نہیں بدلتے. غریزہ ہمیشہ انسان کے اندر موجود رہتا ہے اور اس کو طلب رہتی ہے اس غریزے کے پورا کرنے کی. لیکن فطرت کیا شے ہے؟ فطرت بھی بدلتی نہیں ہے اگر کوئی دوسرا نہ بدلے، لیکن اگر معاشرہ فطرت کو بدلنے لگے تو فطرت بدل جاتی ہے. تھوڑی سی توجہ کریں گے. اولاد کی محبت فطرت کا تقاضا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اولاد کی محبت انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، غریزہ نہیں ہے، فطرت ہے. جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میری اولاد ہے تو انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے، یہ فطرت ہے فطرت. لیکن عرب کے جو جاہلیت کے زمانے کے لوگ تھے وہ اپنی بیٹیاں زندہ دفنا دیا کرتے تھے. اب تھی فطرت، لیکن کیونکہ معاشرے کا فشار رہتا تھا تو وہ فطرت بدلنے لگی تھی. فطرت میں محبت ہے، اس کے باوجود بھی فطرت بدل گئی. اس کا مطلب ہے معاشرے کے فشار سے کئی مرتبہ فطری تقاضے بدل جاتے ہیں، معاشرے کے فشار سے. اب ہر بچہ فطرت اسلام پہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن معاشرہ اسے کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے.
یہ معاشرہ جب انسان کو بدلنے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کئی مرتبہ فطری تقاضوں کی وجہ سے اندر سے آواز آتی ہے نہیں تم غلط کر رہے ہو. تبھی تو بہت سے افراد اپنی بیٹیوں کو نہیں دفناتے تھے کیونکہ اندر سے آواز آتی تھی نہیں یہ غلط ہے, بیٹیوں کو نہ دفناؤ. اگر سبھی دفنا دیتے ہوتے تو پھر کوئی بھی وہاں پہ خاتون نہ ہوتی. اتنی خواتین تھیں, اس کا مطلب ہے سب نہیں دفناتے تھے. سب کے بہت سے لوگوں کے اندر سے آواز آتی تھی بیٹیوں کو نہ دفناؤ. یہ فطری تقاضے ہیں جو بعض اوقات معاشرہ بدل دیتا. اب انسان معاشرے کا فشار صرف اس صورت میں قبول کرے جب وہ فطری تقاضوں کے عین مطابق ہو. جب وہ فطری تقاضوں کے خلاف ہو تو معاشرے کا فشار قبول نہ کیجیے. اب رونا فطرت کا تقاضا ہے لیکن معاشرہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مرد کی علامت نہیں ہے, رونا مت, ایسا نہ کرنا ویسا نہ کرنا. عزیزان گرامی, کئی معاشرے کے فشار کی وجہ سے آپ اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ معاشرے کا تقاضا یہ ہے مجھے ایسا کرنا چاہیے. جسے آپ لوگ مختلف الفاظ دیتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں پیئر پریشر. سنیں گے حضرات میری بات کو, پیئر پریشر ہے, معاشرے کا فشار ہے. کلاس روم میں سب کے سب بچے کہہ رہے ہیں ارے تم ایسا کرتے ہو, اب بچہ فشار میں آ گیا, ارے میں اکیلا ہی ایسا ہوں, باقی سب کے سب تو اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں. اب اس کے ذہن میں فشار آنے لگتا ہے, وہ اس چیز سے اچھی چیز سے بھی دور ہونے لگتا ہے. ارے تمہیں ہمیشہ ہوم ورک کر کے آ جاتے ہو, تم تو بالکل ہی استاد کے سامنے جھک گئے ہو, سارے بچے جو ہیں وہ ہوم ورک نہیں کرتے. عزیزان گرامی, یہ جو فشار ہے نا مختلف, وہ انسان کو کئی اچھی چیزوں سے دور کر دیتے ہیں. فشار اس صورت میں قبول کریں جب فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہو. جب فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہو تو فشار قبول نہ کیجیے. ہاں مشکل کام ہے, وہ پتنگا, وہ کیڑا, وہ مچھر جو بہت کمزور ہوتا ہے, جب تیز ہوائیں چلتی ہیں نا وہ ہوا کے رخ پہ چلتا رہتا ہے, اڑنا چاہتا ہے مخالف سمت میں لیکن اڑ نہیں سکتا کیونکہ ہوا کا فشار زیادہ ہوتا ہے. اس لیے وہ مچھر اسی طرف اڑتے رہتے ہیں جہاں ہوا چل رہی ہوتی ہے. عزیزان گرامی, علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہواؤں کی مخالف سمت میں اڑ کے بتاتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. عزیزان گرامی, اس لیے فشار غیر ضروری قبول نہ کیجیے. مختلف تقاضے آتے رہیں گے, مختلف فشار آتے رہیں گے, لیکن آپ ان مخالف سمتوں میں اڑ کے بتائیں گے کہ نہیں ہم ان فشاروں کو قبول نہیں کرتے. ان میں سے آئیے ذرا میں چند آج کی خدمت میں مطالب پیش کرنا چاہوں گا. بہت سی ایسی چیزیں جو سخت ہوں گی لیکن انشاءاللہ سنیے گا, اور اگر سننا چاہتے ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیں گے محمد علیہ. پنکھا نہیں آیا. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں گے. وعجل فرج. عزیزان گرامی, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. تو اب یہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. ہماری فطرت کے اندر توحید ہے لیکن انسان کئی مرتبہ اب غیر اسلامی معاشرے میں رہ رہا ہو تو خود بخود فشار بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی خدا کو نہیں مانتا, میں اکیلا خدا کو مانتا ہوں. توجہ ہے. اور آج یہ جو لبرل معاشرہ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی وبا چل چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیشن ہے کہ آپ دین کی چیزوں کا انکار کر دیں, فیشن بنا دیا گیا ہے. اس چیز کو مانو گے, ہر چیز کو مانتے رہو گے تو پھر ماڈرن کیسے بنو گے. عزیزان گرامی, سب سے بڑا جو نقصان عیسائیت کو ہوا ہے, کرسچنز کو ہوا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہر چیز کو ماڈرنائز کرنا شروع کر دیا. میں ٹیکنالوجی کا علم کا مخالف نہیں ہوں, سائنس کا مخالف نہیں ہوں. یہ چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں. عبادت کو بدل لیا جائے. ان کے ہاں چرچ میں 7 مرتبہ جانا لازم تھا تو انہوں نے کہا اس کو بدل لیتے ہیں, لوگ اب آتے نہیں ہیں, زمانہ ماڈرنائز ہو چکا ہے, تو انہوں نے کہا اس کو بدل دیا جائے, 3 دن کر دیتے, 3 مرتبہ کر دیتے ہیں. کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ 2 مرتبہ ہو جائے. پھر کہا سنڈے کے سنڈے آ جا کرو, باقی ضرورت نہیں ہے. وہ اب اتوار کے اتوار کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے. عزیزان گرامی, دین کی چیزوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تقاضے جیسے شریعت کے ہیں ویسے ہی رہیں گے. اللہ کی طرف سے آیت آ چکی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو چکا ہے. اب آپ اس کے اندر ماڈرنائز کرنے کے بعد شریعت کو نہیں بدل سکتے. ہاں جب تقاضے بدلتے چلے جائیں گے, میں دونوں کے اندر بیلنس رکھنا کیسے رکھا جائے گا یہ سمجھانا چاہتا ہوں. آج تھوڑا سا میں نے ایک
سخت موضوع لیا، لیکن انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے تو ضرور سب کے سب میرے ساتھ اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ یہ تقاضوں کے حساب سے کیسے چلیں گے۔ آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں کہ جدید تقاضوں کے حساب سے ہم شریعت پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں چیزوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، آج مثال کے طور پہ چرچ میں انہوں نے کہا کہ بھئی بینچ لگا دیے جائیں، کرسیاں لے آئی جائیں۔ اب کل ہمارے یہاں بھی بہت سے افراد کہنے لگے اگر کرسیاں لگا دیں، بھئی اگر کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، ان سب کے لیے شریعت نے پہلے سے بتا رکھا ہے، حتیٰ بیٹھنے تو کیا، اگر کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، شریعت نے سب سہولتیں پہلے سے دے رکھی ہیں۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے ہے، مریض ہے، حرج نہیں ہے، روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے، کسی غریب کو کھانا کھلا دے، یہ تمام چیزوں کی سہولیات موجود ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو موڈیفائی کرنا، اپنے حساب سے تبدیل کر لینا کہ ہم اس کو بدل لیتے ہیں۔ صبح 7 بجے اگر میں سحری کر لوں اور رات کو 7 بجے روزہ کھول لوں، 12 گھنٹے کا میرا روزہ ہو گیا، مجھے فجر ہی پہ اٹھنا ضروری کیوں ہے؟ میں تھوڑا سا سحری افطاری کا ٹائم بدل لوں گا تو کون سی مصیبت آ جائے گی؟ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فطرت کے تقاضوں پہ چلو۔ فطرت کہتے ہیں نیچر کو، توجہ ہو، فطرت کہتے ہیں نیچر کو۔ نیچر یعنی سورج فکس ٹائم پہ نہیں آتا، اللہ نے فکس نہیں کیا۔ ہر روز صبح 7 بجے سورج نکل آیا کرے گا، گرمیوں سردیوں میں بدلتا رہتا ہے، موسم بھی بدلتا ہے، انسان کے جسمانی تقاضے بھی بدلتے ہیں، سورج کے طلوع و غروب کا وقت بھی بدلتا رہتا ہے۔ باقی جو موجودہ ماڈرنائزیشن کے اندر آپ کو چیزیں مشین بنا رہی ہیں، برطانیہ میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو پوری دنیا میں آج چل پڑی ہے، 9 to 5۔ صبح 9 بجے کام شروع ہوگا، 5 بجے نوکری ختم ہو جائے گی، 9 سے 5 تک آپ کا جسم چلتا رہے۔ جیسے مشین چلتی ہے، اب آپ ہر چیز مشین بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میں وقت کی پابندی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ مشین نہ بنیے۔ نوکریوں کے تقاضے اور ہیں، شریعت کے اندر آپ نے نماز کے تقاضے اور ہیں، ان شریعت کے تقاضوں کو نوکریوں کے حساب سے نہ چلائیے گا۔ جیسے جیسے سورج اور چاند کی راتیں بدلتی رہیں گی، نمازوں کے وقت بدلتے رہیں گے، آپ کو اول وقت نماز فجر کے لیے ویسے ہی اٹھنا چاہیے۔ کبھی 4 بجے ہوگی، 4:15، 4:30، 5، 5:15، 5:30، یہ بدلتے رہیں گے۔ آپ کے جسم کے تقاضے بدل رہے ہیں موسم کے بدلنے سے۔ کئی مرتبہ میں اور آپ پہنچ نہیں سکیں گے، یہ تقاضا ایسے کیوں ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم ہے۔ جب ہم نے اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ کی مانیں، جب ہم نے امام کو مان لیا تو امام کی مانیں، جب ہمیں سرور کائنات نے کہہ دیا تقاضا ایسا ہے، جب ہم نے مان لیا یہ اللہ کا حکم ہے، اب ہم سوال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے حکم بنانے والا حکیم مطلق ہے، سرور کائنات عصمت کبریٰ کے مالک ہیں۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ حکم ایسا کیوں ہے۔ آئیے ذرا میں چند احکام کو پیش کروں گا، شریعت کے احکام ایسے کیوں ہیں، سننا چاہیں گے؟ اگر جو افراد زیادہ پریشان اگر ہو گئے ہوں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ سخت موضوع کو آسان بناؤں۔ پنکھے کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے بالکل بھی، مجلس ختم ہونے پہ آئے گا تو معجل فرج۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ عزیزان گرامی، میں چند احکام کو پیش کروں گا، غور سے سنیے گا ان احکام کو۔ شریعت محمدی کے اندر اگر کتا ایک برتن، ایک ظرف کو چاٹ لیتا، اسے پانی سے دھونا کافی نہیں، اسے 3 دفعہ پاک کیا جائے گا۔ پہلی دفعہ مٹی اور پانی کو ملائیں گے، 11 سا بن جائے گا، اس سے دھوئیں گے، پھر 2 مرتبہ پانی سے اسے دھویا جائے گا، خالص پانی سے۔ 3 دفعہ پاک کریں گے تب جا کے پاک ہوگا، جب تک کہ 3 دفعہ پاک نہ کرے تب تک پاک نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، کہاں پہ شریعت محمدی میں بتایا گیا؟ یہ بعد میں 20ویں صدی میں 40-50 سال پہلے پتہ چلا کہ کتا جب کسی چیز کو چاٹتا ہے تو اس کے تھوک کے اندر ایک ایسے جراثیم ہوتے ہیں جس سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ وہ پانی سے جراثیم مرتے ہی نہیں ہیں، جب تک مٹی اسے نہ مس ہو جائے تب تک وہ چیز مرتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ 1400 سال بعد آ کے سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ کتے کے تھوک کے اندر یہ تمام جراثیم پائے جاتے ہیں۔ رسول خدا نے تب بتایا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی صرف ایک چیز پتہ چلی ہے، جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی جائے گی ہمیں باقی چیزیں پتہ چلتی چلی جائیں گی۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہم سوال کرنے کے مجاز نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیوں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں رسول عربی نے یہ قانون دیا ہے تو کسی حکمت کے تحت یہ قانون دیا ہوگا۔ جب ائمہ معصومین علیہ السلام نے کوئی قانون بتایا تو اسی عین حکمت کے قانون کے مطابق ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں۔ آئیے ذرا میں نماز سے متعلق چند چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں آج، کہ نماز کی جب آپ شروع کرتے ہیں
جناب امیر سے پوچھا گیا مولا یہ نماز ایسی ہے. عزیزان گرامی، یہ جو افراد کہتے ہیں نا صبح صبح ورزش کر لیجئے، تمام اعضاء آپ کے جیسی ان کو ورزش کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں نماز میں پائی جاتی ہے. کچھ افراد تو پہنچ گئے ہیں باسے. عزیزان گرامی، انسان کی جو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، آپ آتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا وضو کے اعضاء دھونے والے صرف کوہنی سے لے کے ہاتھوں تک، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، پھر سر کا صرف مسح ہے، سر کو دھو نہیں رہے ہیں، پاؤں کا مسح ہے. یہ تمام کے تمام اگر میڈیکل سائنس کے اندر دیکھے جائیں، یہ انسان کی سٹیمیولیشن کے لیے، انسان کو دوبارہ جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے یا سستی میں چلا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ چستی میں لانے کے لیے انہی اعضاء کو دھویا جاتا ہے. ان اعضاء کو شریعت نے کہا جب دھو لو گے تو اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے. کیونکہ سستی اللہ کو پسند نہیں ہے. سستی کی حالت میں اللہ کے سامنے نہ آنا کہ نماز شروع ہو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا کیا پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، اللہ کہتا ہے مجھے وہ آدمی پسند نہیں ہے جو میرے سامنے آئے اباسیاں لیتا ہوا نماز پڑھے. جب انسان بالکل اپنی پوری توانائی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہی نماز قبول ہوتی ہے. اب آئیے ذرا دنیا کے تقاضوں کے اندر قوانین کے حساب سے میں نماز کی تھوڑی سی آپ کو حکمت و فلسفہ پیش کروں گا. شریعت محمدی میں نماز کی کتنی اہمیت ہے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نیت کرتے ہیں. سب سے پہلے نیت اللہ کی خوشنودی کی خاطر پڑھتا ہوں. مرحوم ایک بہت بڑے عالم دین، انہوں نے نماز کے فلسفے پہ کتاب لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا. جہاز میں بیٹھ گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہوائی جہاز لیٹ ہو گیا. میں نے ایک مرتبہ پوچھا کیا بات ہے ہوائی جہاز کیوں نہیں اڑ رہا؟ کہا کہ عملے میں سے یہ جو ہوائی جہاز کا عملہ ہے ان میں سے کسی نے خبر دی ہے کہ اس نے شاید چھوٹا سا ایک چوہا دیکھا ہے ہوائی جہاز کے اندر. تو جب تک کہ یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ چوہا جہاز میں نہیں ہے یا اسے نکال نہیں دیا گیا، یہ ہوائی جہاز نہیں اڑے گا. تو میں نے کہا اتنا بڑا ہوائی جہاز، ہاتھی سے بڑا ہوائی جہاز، چھوٹا سا چوہا آ گیا اور آپ جو ہے وہ ہوائی جہاز نہیں اڑا رہے. کہ نہیں آقا، ایک چھوٹی سی تار بھی کتر دے تو ہوائی جہاز کا تعلق زمین سے منقطع ہو جائے گا، اس کا رابطہ منقطع ہو جائے گا، ہوائی جہاز اڑنے لائق نہیں رہے گا. کہ فوراً میرے ذہن میں بات آ گئی کہ چھوٹی سی نیت ہے، چھوٹی سی نیت ہے، لیکن اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی خرابی آ جائے، دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے تو ساری نماز چلی جاتی ہے. یہ چھوٹی سی نیت ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اگر صحیح ہو جائے تو ساری نماز قبول. نہیں تو اس چھوٹی سی نیت کی خرابی کی وجہ سے ساری نماز ضائع ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی، پہلی چیز ہی نیت ہے. دوسری ہے تکبیرۃ الاحرام. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جب دنیا کے سامنے جب جاتے ہو عدالت کے اندر تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. ہاتھ اٹھا کے انسان قسم کھاتا ہے. عزیزان گرامی، سچ بولنے کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ نے کہا دونوں ہاتھ اٹھا لو. نماز شروع کرتے ہی دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر. پروردگارہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، تو سب سے بڑا ہے. اب جب نماز شروع کرو اور کہہ دو کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اب اور کسی چیز کو نہ سوچئے گا نماز کے دوران. کوئی شے اتنی بڑی نہیں جتنا اللہ بڑا ہے. اب یہ نہ ہو کہ نوکری ذہن میں چل رہی ہو، پیسہ ذہن میں چل رہا ہو، نماز شروع ہو، وہ کام جو کہیں یاد نہ آتا ہو نماز میں یاد آنے لگے. عزیزان گرامی، اس لیے ضروری ہے کہ انسان تکبیرۃ الاحرام کہے تو انسان سب سے پہلے اپنے تمام افعال کو، مجھے آج نماز کے فلسفے کو پیش کرنا ہے تاکہ جو ہماری بنیادی عبادت ہے وہ مکمل ہوتی چلی جائے. سر آپ پڑھیں گے محمد و آل محمد پہ. میں اصل میں گرمی کا بالکل بھی عادی نہیں ہوں اور ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی گر چکا ہوں کہیں پہ ممبر سے. تو یہ بہرحال پہلے میں نے کہا تھا کہ میں پنکھے بغیر گزارا نہیں، جتنی ہو سکے میرے خیال میں مجلس کے بعد ہی آئے گا پنکھا، تب تک میرے ساتھ چلتے رہے گا. میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پڑھنا، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی توجہ میرے ساتھ رہے، میں جتنا پیش کر رہا ہوں اس کو سنتے چلے جائیے گا. عزیزان گرامی، یہ نماز اس کے مختلف حالتیں ہیں. اس تمام حالات کے اندر انسان جب تک اپنی پہلی ابتدا کو درست نہ کر لے تب تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، انسان نماز میں آ جاتا ہے. جناب امیر سے سوال کیا کسی نے، کہا مولا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سجدہ. نماز کا سب سے اچھا عمل سجدہ. کہا کہ مولا پھر ہم سجدے کے اٹھنے کے فوراً بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر سب سے اچھا عمل ہے تو ہم استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ.
بھئی ابھی ہم نے سب سے اچھا عمل کیا تو پھر استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کچھ اور کہنا چاہیے. جیسے سجدے سے اٹھے کہا اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو مولا نے فرمایا یہ سب سے سچا عمل، سب سے اچھا عمل کرنے کے بعد نہیں، نماز میں سب سے اچھا عمل سجدہ، سب سے اچھا عمل کرنے کے بعد استغفار نہیں پڑھ رہے بلکہ اس لیے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں سجدے سے اٹھا کیوں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں چلے جائیے. یہ استغفار کے بعد دوبارہ صلوات کو زحمت نہیں رحمت سمجھتے ہوئے پڑھیے. عزیزان گرامی، یہ تمام کے تمام عبادات ان کے تقاضے ہیں. آئیے ذرا جناب امیر علیہ السلام کی نماز کو دیکھا جائے. میں مثال ایک صرف پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت تفصیل نہیں دوں گا اور کچھ اور احکام بیان کروں گا. حضرت ابو درداء، روایت بڑی مشہور و معروف ہے، شاید آپ نے کسی اور خطیب سے بھی سنی ہو کبھی، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جناب سیدہ کے در پہ آتے ہیں، آ کے دستک دیتے ہیں. کہا کہ بی بی میں ابھی امیر المؤمنین کو ایسی حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ ان کی روح پرواز کرنے والی تھی. جناب سیدہ نے مسکراتے ہوئے در کے پیچھے سے کہا ابو درداء کس حالت میں دیکھا تھا کہ کہہ رہے ہو کہ روح پرواز کرنے والی تھی؟ ہم ایسے اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو دروازے سے باہر دیکھے بغیر بتا دیں دروازے پہ کون ہے. بی بی نے باہر آ کے نہیں دیکھا کون ہے، نام لے کے پکارا. کہا ابو درداء کیا دیکھا تم نے کہ تم کہہ رہے ہو کہ جناب امیر کی روح پرواز کرنے والی ہے؟ کہا بی بی مولا کے لب کانپ رہے تھے، پسینے آ رہے تھے، رنگ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، اور علی بس گرنے ہی والے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو آ کے اطلاع دے دوں کہ مولا کی روح پرواز کرنے والی. تو بی بی جانتی تھی کہ مولا کی شہادت کوفے میں ہے. فوراً کہا ابو درداء بس مجھے اتنا بتاؤ علی کہیں نماز تو شروع کرنے والے نہیں تھے؟ کہا ہاں بی بی نماز کی تکبیرات کہہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور مولا کانپ رہے تھے. کہا ابو درداء میں ہر روز 1000 مرتبہ علی کی یہی حالت دیکھتے ہوں. کہا جب بھی علی نماز میں آتے ہیں تو اسی کیفیت میں آ جاتے ہیں، علی نماز اسی کیفیت میں پڑھتے ہیں. علی بن ابی طالب علیہ السلام. عزیزان گرامی یہ خشیت امیر المومنین ہے، یہ معرفت کی وجہ سے ہے. میں پہنچا نہیں پایا ہوں، یہ معرفت کی وجہ سے ہے. ایک ہوتا ہے خوف کی مختلف اقسام ہیں. ایک آدمی کسی کی دہشت کی وجہ سے اس سے ڈرتا ہے. ایک مرتبہ کسی کے شکل کی وجہ سے ڈر رہا ہے. بچے کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ بھئی وہاں پہ جن ہے، بھوت ہے. کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ آدمی معاذ اللہ خدا نخواستہ اچھا آدمی نہیں ہے، دہشت گرد ہے، انسان اس سے ڈرتا ہے. لیکن ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ جوان اپنے والد سے بہت ڈرتا ہے. یہ نوجوان کا اپنے والد سے ڈرنا معرفت کی علامت ہے کہ بوڑھا باپ ہے، چل بھی نہیں سکتا، اس کا ڈرنا بتا رہا ہے یہ باپ کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے. عزیزان گرامی یہ جوان بیٹے کا باپ سے ڈرنا معرفت کی وجہ سے ہے، اس کے ادب و احترام کی وجہ سے ہے، تعظیم کی وجہ سے ہے. آل محمد سے زیادہ اللہ کی کوئی تعظیم نہیں کرتا تھا، اس لیے آل محمد سے زیادہ نماز میں کوئی خشیت نہیں کرتا تھا. وہ تعظیم کی وجہ سے خوف و خشیت ان پہ تھی جس کی وجہ سے وہ نماز ایسی پڑھتے تھے. عزیزان گرامی آج پوری دنیا کے اندر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں. توجہ ہے میرے ساتھ تمام حضرات. عزیزان گرامی تمام عبادات کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے جس کے تحت اللہ نے ان تمام عبادات کو ہمارے لیے بھیجا. توجہ ہے میرے ساتھ کہ تمام عبادات کسی نہ کسی حکمت کے تحت آئی ہیں. بالکل اب میں اختتام پہ ہوں انشاءاللہ، مجھے 10 سے 15 منٹ آپ کو زحمت دینی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت کے تحت، فطرت کے تقاضوں کے تحت ان تمام عبادات کو ہمارے لیے بھیجا. کوئی بھی عبادت ہو کسی نہ کسی حکمت کے تحت آئی ہے.
آئیے ذرا میں روزے کے متعلق 2 جملے پیش کروں گا، 2 جملے حج کے متعلق پیش کروں گا. یہ سارے جملے جو میں پیش کر رہا ہوں جناب فاطمہ الزہرا نے فرمائے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر بہترین صلوات. عزیزان گرامی، جناب سیدہ فرماتی ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں کیوں ہیں؟ کہا وَجَعَلَ الصَّوْمَ اخلاصاً فی الدین. روزے کو اللہ نے اخلاص کی خاطر بھیجا ہے. روزہ انسان کو اخلاص سکھاتا ہے. نماز انسان کو خشوع سکھاتی ہے، تکبر سے بچاتی ہے. جو سر جھکانا سیکھ لیتا ہے وہ تکبر سے بچتا رہتا ہے. جو روزہ رکھتا ہے اس میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. روزے ہی سے کیوں اخلاص آتا ہے؟ اتنے عبادات ہیں، کوئی عبادت ہمیں اخلاص سکھا دے. روزے سے کیوں اخلاص پیدا ہوتا؟ توجہ ہے میرے ساتھ. روزے سے اخلاص اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ تمام عبادات کچھ کرنے کا نام ہے. نماز، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود، تشہد، سلام، ان تمام چیزوں کا نام ہے. خمس و زکوٰۃ کچھ راہ خدا میں ادا کرنے کا نام ہے. حج، طواف، احرام، ان تمام کے تمام ارکان کے بجا لانے کا نام ہے. لیکن روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. روزہ اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے. اگر کوئی آدمی روزہ رکھے ہوئے تو کیا کرو بھئی؟ روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. روزہ ہے اپنے آپ کو روکنے کا نام. کھانے سے، پینے سے، غیبت سے، جھوٹ سے، یہ تمام 10 چیزیں جن کو اللہ نے منع کر دیا، ان تمام چیزوں سے روکتے رہیں، آپ کا روزہ ہے. نیت کر لیں، نیت پر امساک، ان تمام چیزوں کا نام ہے روزہ. حکمت ہے روزے کی. نیت کرنے کے بعد انسان امساک کرے، اپنے آپ کو روکے. جب جائز چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روکنا سیکھ لے گا تو ناجائز چیزوں سے خود بخود رکنا آ جائے گا. انسان کو جائز چیزوں سے بھی روکنا آ گیا. روزے کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. کیسے اخلاص پیدا ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم کسی کا روزہ ہے. انسان کیا پتا ویسے ہی کھا پی نہ رہا ہو تو انسان جب تک کسی کو بتائے نہ، پتہ نہیں چلتا اس کا روزہ ہے. بتائے بغیر کسی کا نہیں معلوم. عزیزان گرامی، خاموشی سے روزہ رکھے رہنے سے انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. انسان کو عبادتوں کو چھپانا آ جاتا ہے. اپنی عبادات کے اظہار کرنے سے انسان دور رہتا ہے. آئیے ذرا میں ایک واقعہ پیش کر دوں گا. اس کو جناب مرحوم آیت اللہ شہید دستغیب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے روزے کے حوالے سے کہ 3 افراد مدینۃ النبی آئے رسول خدا کی زیارت کے لیے. جب تینوں مدینے پہنچ گئے، شام کا وقت تھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے بھی ہم اگر تینوں رسول خدا کے گھر چلے جائیں تو زحمت کا سبب نہ بن جائیں، اور جب زحمت کا سبب بنیں گے تو ہمیں خود بھی شرمندگی ہوگی. تو کیا کیا جائے؟ ایک نے کہا کہ بھئی ایک آدمی ہم میں سے رسول خدا کا مہمان بن جائے، دوسرا علی مرتضیٰ کا مہمان بن جائے، تیسرا اللہ کے گھر چلا جائے. اللہ کا گھر یعنی مسجد. پہلا آدمی رسول خدا کے گھر آیا، دوسرا جناب امیر کے، تیسرا مسجد چلا گیا. صبح کو تینوں ملے، آپس میں ملاقات کی. مدینے سے باہر سے آئے تھے، دور سے. تو آنے کے بعد ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ بھئی کیا ہوا؟ رسول خدا کے مہمان تھے، پیغمبر نے کیا کیا؟ کہ بھئی مجھے کچھ خورمے دیے، روٹی کا ٹکڑا دیا، اور خود ہی اپنی بکریوں کو دودھ دیا، اور میں اس کے بعد ایک بچھونا دیا، میں وہیں پہ ان کے گھر میں سو گیا. دوسرے نے کہا میں علی مرتضیٰ کا مہمان تھا، جو ابھی آپ نے رسول خدا سے متعلق بیان کیا بالکل یہی کچھ علی مرتضیٰ نے مجھے عطا کیا. بالکل اسی طرح سے خورمے دیے، کھجور دیے، روٹی کا ٹکڑا دیا، کچھ دودھ دیا، بچھونا دیا، میں سو گیا. اللہ کے مہمان نے کہا میں اللہ کا مہمان تھا، اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا کھانے پینے کو، اور نہ میرے لیے بچھونا تھا، تو میں اسی طرح سے مسجد میں بیٹھا رہا. عزیزان گرامی، انسان کو پڑھنے والے کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجلس پڑھنا جو ہے وہ جو میں ذہن میں مطلب لے کے آتا ہے انسان بعض اوقات نہیں پیش کر پاتا. آج جس طرح سے مجلس رہی ہے انشاءاللہ کل میں بہتر انداز سے پیش کروں گا. سن لیجیے گا آج جتنا پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جو جناب امیر اور جناب رسول خدا کا مہمان رہا تھا، ان دونوں نے تو کہہ دیا کہ ہم اس حالت میں رہے. اللہ کے مہمان نے جیسے شکوہ کیا، رحمت الہی کو جلال آیا، فوراً جناب جبرائیل کو نازل کیا. کہا کہ جبرائیل میرے حبیب سے کہو کہ میرے مہمان آپ کی اور علی کے مہمان نے صرف فجر کی نماز پڑھی ہے، میرے مہمان نے تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے. اے حبیب، اگر بھوک سے بہتر کوئی تحفہ ہوتا تو میں اپنے مہمان کو وہی عطا کرتا. میرا بندہ مجھ سے 2 حالتوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ایک جب بھوکا ہوتا ہے، دوسرا جب سجدے میں ہوتا. عزیزان گرامی، یہ بھوک بعض اوقات انسان شکوہ کرتا ہے لیکن اس کے بے انتہا اثرات ہیں تمام عبادات کے. آئیے ذرا حج کا فلسفہ بھی پیش کر دوں. حج کی حکمت
اور عزاداری کی حکمت میں بہت زیادہ انسجام ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے بس بھی اسی کو سن لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، حج بہت بڑی عبادت ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں وَجَعَلَ الْحَجَّ، پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ جعل الحج تشییدا للدین، اللہ نے حج کو بھیجا ہے دین کی مضبوطی کی خاطر، دین کی قوت کے اظہار کے لیے اللہ نے حج کو بھیجا۔ جناب سیدہ فرماتے ہیں جعل الحج تشییدا للدین، بی بی دین کی قوت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ حج سے۔ کہا جب لاکھوں افراد اللہ کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں گے تو جب کافر دیکھیں گے کہیں گے کتنے مسلمان صرف احرام باندھے ہوئے حج پہ چلے گئے۔ لاکھوں افراد کا گرم شہر مکے میں آنا، پتھریلے بستی میں رہنا، جہاں پانی کی قلت ہے، جہاں ساری آسائشیں نہیں ہیں، صرف اللہ کے دین کی خاطر حج پہ آنا دین کی قوت دکھائے گا۔ تمام کے تمام مشرکین و کفار پہ روب طاری رہے گا کہ مسلمان حج پہ گئے ہیں۔ کتنا روب ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر یہ سب کے سب حج پہ آئے ہیں، 2 احرام کے ٹکڑے باندھے ہوئے ہیں، 2 کپڑے باندھے ہوئے ہیں، حج پہ آئے۔ عزیزان گرامی، بی بی فرماتی ہیں اللہ نے حج کو دین کی قوت کے خاطر بنایا ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ جلوس و عزاداری کو اللہ نے کیوں عطا کیا ہے۔ جب حج پہ 30-40 لاکھ افراد جائیں گے تو دین کی قوت کا اظہار ہوگا۔ سب سے بڑا مظہر دین کی قوت کا حج ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ جناب سید الشہداء کی زیارت 40 کے لیے لاکھوں افراد کا آنا، ملینز آف لوگوں کا آنا، 2 کروڑ افراد کا آنا۔ حج ہے جناب ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ کی یاد، اس لیے وہاں 30-40 لاکھ افراد آئے۔ جتنی بڑی قربانی اتنے افراد کی تعداد۔ لیکن کربلا ہے امام حسین کی یاد کا نام، حضرت عباس کی یاد کا نام۔ عزیزان گرامی، کربلا نام ہے قربانیوں کی معراج کا، کہ جہاں عزیزان گرامی ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ تعالی، آج کی مجلس کا میری طرف سے تبرک ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی کل میں بہتر انداز سے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں مطالب کو۔ پوری دنیا کے اندر ہر میدان جنگ کے اندر آل محمد آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے، سب سے آگے جا رہے ہیں قربانیاں پیش کرنے کے لیے۔ پہلے شہادت کے لیے ہم جائیں گے، رسول خدا علی مرتضیٰ ہر جنگ میں سب سے آگے نظر آئیں گے، امام حسن مجتبی آگے نظر آئیں گے، تمام جنگوں میں اہل بیت سب سے آگے نظر آ رہے ہیں، شہادتوں کے لیے آگے آگے جا رہے ہیں، لیکن میدان کربلا میں سب سے آخر میں جا رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا، میدان کربلا میں سب سے آخر میں جا رہے ہیں، یہاں اصحاب پہلے جا رہے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کربلا میں تمام نظام الٹ چکا ہے۔ باقی تمام جنگوں میں، تمام کی تمام جنگوں کے اندر مرنا مشکل ہوتا ہے، جینا آسان ہوتا۔ کیونکہ مرنا مشکل تھا اس لیے آل محمد پہلے جایا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ شہادت ہماری میراث ہے، ہم آگے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا، کیونکہ پیاس تھی، بھوک تھی، متعدد دنوں سے لوگ سب کے سب مشکل حالات کے اندر تھے، وہاں مرنا آسان تھا۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے، امام حسین نے کیا کیا؟ کہا کہ ان بوڑھے اصحاب کو پہلے بھیج دو، یہ جنت میں پہلے چلے جائیں، یہ حوض کوثر پہ جا کے میرے نانا سے پانی پی لیں۔ یہاں پہ جینا مشکل ہے، مرنا آسان ہے، جو پہلے مرتا چلا جائے گا شہید ہوگا وہ پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ سب سے آخر میں جاؤں گا، کیونکہ سب سے آخر کا مطلب ہے سب سے زیادہ لاشیں میں اٹھاؤں گا، سب سے زیادہ دیر تک پیاس میری رہے گی، سب سے زیادہ سختی میرے لیے رہے گی۔ عزیزان گرامی، میدان کربلا معراج ہے قربانیوں کی، اور ان تمام قربانیوں میں آپ کو سب سے جو بلند نظر آئیں گے وہ سید الشہداء نظر آئیں گے۔ عزیزان گرامی، میدان کربلا آج 7ویں کی شب ہے، کل پانی بند کر دیا جائے گا۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ پانی بند کر دیا جائے گا۔ میں ابھی جناب قاسم کی فوراً شہادت نہیں پڑھوں گا، آئیں ذرا تھوڑے سے شب عاشور کے آپ کو حالات پیش کروں۔ ابھی میرے لیے کچھ ہی دیر کے لیے گرمی تھی، 1-1.5 گھنٹہ، اور پانی بھی مہیا تھا، اس کے باوجود بھی میرے لیے گرمی کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور اگر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ گیا ہو، اپنی تو پیاس انسان برداشت کر لیتا ہے،
لیکن جب بچے کہتے ہیں نا العطاش العطاش، ہائے پیاس، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کچھ بچے اتنے چھوٹے ہوں کہ انہیں العطش کہنا بھی نہ آتا ہو تو کتنا مشکل ہوگا۔ کہیں میدان کربلا میں آپ نے دیکھا ہے کچھ ایسے بچے بھی ہیں جیسے جناب علی اصغر کہ جنہیں العطش کہنا بھی نہیں آتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا حرملہ تو نے ایسے بچے کو تیر مارا ہے جس بچے کو یہی نہیں معلوم تیر کھا کے رونا ہے یا مسکرانا ہے۔ تو 7 محرم سے مصائب بڑے سخت ہو جاتے ہیں آل محمد پہ، پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جو پانی مشکیزوں میں تھا بس وہی تھا۔ اب کیا کیا؟ کہا کہ بچوں کو صرف پانی دیا جائے۔ عزیزان گرامی، 7 محرم بڑے سخت دن شروع ہو جاتے ہیں۔ مولا نے خط بھی لکھا کسی حبیب کو بلانے کے لیے کہ حبیب یہاں کربلا تشریف لے آئیے، کوئی رونے میں آج بخل نہ کرے، میرے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیے گا۔ شب عاشور کی کچھ کیفیتوں کو پیش کروں گا، ساتھ چلیں گے میرے۔ ذرا دیکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے میدان کربلا آ رہا ہو، ایسی ہی کوئی رات تھی جیسے آج یہ رات ہے، لیکن آپ کے لیے تو روشنی موجود ہے نا۔ وہاں اندھیرا تھا، اور شام غریبہ میں تو اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، اور وہاں تو خاک پہ کچھ بیویاں زمین پہ بیٹھی تھی۔ ابھی ہر ماں اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اور گرمی کی تپش بہت زیادہ ہے۔ ماں کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اس ماں کو اپنی اولاد سے اور بھی زیادہ محبت ہوتی ہے جس کے بچے یتیم ہوتے ہیں۔ یتیم بچوں سے ماں کو اور زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آپ پہنچ گئے ہوں گے، ایک ماں آئی ہیں مدینے سے کربلا، نام ہے فروا، حضرت ام فروا۔ وہ صرف اس لیے آئی ہیں کہ میں امام حسن مجتبیٰ کو روز قیامت کہہ سکوں مولا آپ کی نشانی میرے پاس تھی، میں نے اپنے بیٹے کو اپنے بڑھاپے کے لیے سنبھال کے نہیں رکھا تھا، میں نے آپ کے بیٹے کو آپ کے بھائی کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ ماؤں کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ ایک شہید ہیں جناب قاسم ابن حسن، ویسے امام حسن کے اور بھی بیٹے ہیں میدان کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں، لیکن جناب قاسم کا مقام زیادہ ہے۔ جانتے ہیں کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ جب مولا امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا اور آپ کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے تو آپ کے سینے میں بہت درد تھا۔ آپ بار بار جب قے کرتے تو کہتے مجھے لٹا دو، سینے میں بہت درد ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا چھوٹے بچے، بہت چھوٹے بچے جب باپ لیٹ جاتا ہے تو سینے پہ آ کے لیٹ جاتے ہیں۔ اب میں نے روایت میں دیکھا کہ جب امام حسن مجتبیٰ لیٹے ہوئے تھے نا، جب سینے میں تکلیف تھی تو اس وقت 1.5 برس کے شہزادے آئے اور امام حسن مجتبیٰ کے سینے پہ چڑھ گئے۔ اتنے میں ایک ماں آئی، کہا قاسم بابا کے سینے سے اتر جاؤ، بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں ام فروا، میرے قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو۔ جب قاسم میرے سینے سے لپٹتا ہے مجھے آرام محسوس ہوتا ہے۔ مولا حسن مجتبیٰ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جناب قاسم کو سینے سے لگایا، بہت پیار کیا۔ اچانک میرا دل کہتا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی نگاہوں میں کربلا آنے لگی ہوگی۔ فوراً ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے، کہا ام فروا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے میرے قاسم کو ساتھ ضرور بھیجنا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ بھی ساتھ جائیے گا، بس کہا میرے قاسم کو ضرور ساتھ بھیجنا۔ جناب ام فروا کے ذہن میں بات رہ گئی، جب حسین کربلا جائیں گے میں قاسم کو ساتھ لے کے جاؤں گی۔ کہا میرے قاسم کو ضرور ساتھ بھیجنا۔ روضۃ الشہداء میں مرحوم کاشی نے ایک روایت لکھی ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ تصور کریں گے تو ضرور آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ مرحوم کاشی کہتے ہیں اس وقت امام حسن مجتبیٰ نے کہا ام فروا اگر میرا قاسم زیادہ پریشان ہو میں ایک تعویذ لکھ رہا ہوں، قاسم سے کہنا جب زیادہ پریشان ہو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لے، اس تعویذ میں اس کا حل لکھا ہوگا۔ مولا امام حسن نے ایک تعویذ لکھا، وہ تعویذ کہا میرے قاسم کے دائیں بازو پہ باندھ دینا اور قاسم سے کہنا جب بہت پریشان ہو تعویذ کو کھول لے۔ بس بے دن گزرتے رہے، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں، فوراً جناب ام فروا نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیے گا، آپ کے بھائی نے وصیت کی تھی قاسم کو ساتھ بھیجوں۔
بس بھئی ایک مرتبہ مولا حسین کربلا پہنچ گئے، شب عاشور تھی، مولا حسین شہداء کی فہرست پڑھ رہے تھے، نام بتا رہے تھے کل کون کون شہید ہوگا۔ کچھ آ چکے تھے، کچھ ابھی نہیں آئے تھے، جناب حبیب ابھی نہیں آئے تھے، جناب مسلم ابن اوسجا نہیں آئے تھے، شاید ابھی حر نہیں آئے ہیں، مولا سب کے نام بتا رہے ہیں، جو نہیں آئے ان کے بھی نام بتا رہے ہیں۔ ابھی جناب قاسم کا نام نہیں بتایا تھا کہ ایک مرتبہ جناب قاسم کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے، کہا چچا جان کا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے، کہا چچا جان کا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے۔ جناب سید الشہداء نے فوراً سوال کیا، کیف الموت عندک، اے میرے لخت جگر قاسم آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو پھر احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت۔ جناب سید الشہداء نے مسکرا کے کہا میرے لخت جگر قاسم آپ ہی کا نہیں، علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے، علی اصغر کا نام بھی شہداء کی۔ اب غیرت ہاشمی تھی، امام حسن مجتبیٰ کا خون تھا، جناب قاسم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ جناب امام حسین نے کہا نہیں بیٹا، میں اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کے جاؤں گا، میں اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کے جاؤں گا۔ بس بھئی میں نے سارے مصائب کو چھوڑ دیا، میرے ساتھ چلیے گا، میدان کربلا شب عاشور ختم ہو رہی ہے، صبح عاشور نمودار ہوئی، شہادتیں شروع ہو گئیں۔ کبھی امام حسین جناب حبیب کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی حر کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی حر کے بیٹے کا لاش، مختلف لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ سب کی سب بیبیاں اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہیں کب جائیے گا آپ جائیے۔ اچانک ایک بیوی نے کہا قاسم آپ ابھی تک گئے نہیں؟ کہا اماں میں جب بھی مولا سے کہتا ہوں، اپنے چچا سے کہتا ہوں چچا مجھے جانے دیجئے، چچا کہتے تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ قاسم میں جب بھی اپنے بھائی حسن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، قاسم میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، قاسم آپ میرے بھائی کی نشانی ہیں۔ کہا اماں چچا مجھے جانے نہیں دیتے۔ کہا کہ ایک مرتبہ ابھی جناب قاسم خیموں سے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے، جیسے آپ گھٹنوں کو اٹھا کے روتے ہیں نا، جناب قاسم نے اپنے گھٹنوں میں سر رکھا تھا، بلند آواز سے رو رہے تھے کہ چچا مجھے جانے نہیں دے رہے تھے۔ کوئی اور ایسا شہید ہے جو رونے کے لیے، جو شہادت کے لیے رو رہا، مجھے شہادت چاہیے، رو رہے تھے مجھے شہادت نہیں۔ اگر کوئی یتیم بچہ رو رہا ہو نا تو بیوہ ماں کو بڑی حسرت سے پیدا ہوتی ہے۔ جناب ام فروا نے کہا جناب زینب سے بی بی مجھے لگتا ہے یہ میرے یتیم قاسم کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر کوئی یتیم بچہ روئے اور خدا نہ کرے اگر کوئی تماچا مار دے یتیم بچے کو، تو یتیم بچے ہوں یا یتیم بچیاں ہوں تو اور زیادہ رویا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو اتنے میں جناب ام فروا فوراً خیمے سے باہر آئیں، پردہ ہٹا کے دیکھا جناب قاسم بیٹھے رو رہے ہیں۔ قاسم کیا بات ہے؟ کہ چچا مجھے ابھی بھی اجازت نہیں دے رہے۔ اچانک جناب ام فروا کے ذہن میں آیا، کہا قاسم آپ کے بابا نے کہا تھا اے ام فروا جب قاسم بہت پریشانی میں ہو اور پریشانی کا حل نہ نکل رہا ہو تو قاسم سے کہیے گا یہ تعویذ کھول کے دیکھے جو میں نے بازو پہ باندھا ہے اس میں حل لکھا ہوگا۔ جناب قاسم ایک مرتبہ جناب قاسم سے ان کی والدہ نے کہا قاسم اس سے زیادہ مصائب کا وقت نہیں آ سکتا۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولا، جانتے کیا لکھا تھا؟ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا۔ جناب قاسم نے خط کھولا، اس میں لکھا تھا یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اذا وجدت عمک الحسین غریبا مظلوما وحیدا عطشانا، اے میرے لخت جگر قاسم آپ اگر اپنے چچا کو تنے تنہا دیکھیں، غربت کے عالم میں دیکھیں، مظلومیت میں دیکھیں، پیاسا دیکھیں تو میرے لخت جگر شہادت سے گریز نہ کیجئے گا، اپنے چچا سے کہیے گا آپ کو اجازت دے دیں۔ جناب قاسم نے آنسوؤں کو صاف کیا، خوشی خوشی چچا کے پاس آ کہ چچا اب آپ مجھے نہیں روک سکیں گے، چچا اب آپ مجھے شہادت سے نہیں روک سکیں گے۔ چچا جان دیکھے میرے بابا نے کیا لکھا ہے، یہ دیکھے میرے بابا نے خط لکھا ہے، مولا حسین نے خط لکھا، خط دیکھا میرے بھائی نے خط لکھا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے خط کو چوما،
مرحوم کاشی کہتے ہیں کہ مولا حسین نے خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے لگانے کے بعد مدینے کا رخ کیا اور رو کے کہا بھیا آپ نے مجھے غربت میں یاد رکھا، اے میرے بھائی آپ نے مجھے غربت میں یاد رکھا، جب میں تنہا رہ گیا میرے بھائی نے مجھے یاد رکھا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے دونوں باہیں جناب قاسم کے گلے میں ڈالی، جناب قاسم نے دونوں باہیں چچا کے گلے میں ڈالی۔ مرحوم کاشی کہتے فغشی علیہما، دونوں بے ہوش ہو کے گر گئے، اتنا روئے۔ مجھے نہیں معلوم مولا حسین جناب قاسم پہ اتنا کیوں رو رہے ہیں، میرا دل کہتا ہے مولا سمجھ رہے ہیں ابھی مجھے لاشا نہیں اٹھانا، مجھے لاشے کے ٹکڑے۔ اجرکم اللہ۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج امام حسن مجتبیٰ کو پرسا دیجئے گا، مولا آپ کے یتیم کا بڑا صدمہ ہے۔ آئیے ذرا میرے ساتھ چلیں گے کچھ دیر کے لیے، 4 سے 5 منٹ، زیادہ 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ اب میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، بلند آواز سے روتے رہیے گا۔ جن افراد سے برداشت نہیں ہوتے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اونچی آواز سے رونے سے انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی بات ایسی آئے نا کہ آپ کو رونا نہ آ رہا ہو تو بس اتنا تصور کیجئے گا، ایک بیوہ ماں یتیم بچے کے لاشے کے ٹکڑوں پہ۔ اجرکم اللہ۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ جانتے ہیں لاشا پامال کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ جناب قاسم کا جسم چھوٹا تھا، 13.5 برس کے تھے، جتنی زرہ پہنا کے دیکھی پوری نہیں آتی تھی، جتنی زرہ پہنائی مولا حسین نے کہا عباس ایک اور زرہ لے آؤ، ایک اور زرہ۔ جناب قاسم نے کہا چچا جان مجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر زرہ کے چلا جاؤں گا، مجھے زرہ نہ پہنائیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے سینے سے لگایا، پیار کیا، پیشانی کو چوما، اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا، جناب قاسم کو سوار کرا دیا، بغیر زرہ کے لڑنے گئے ہیں 13.5 برس کے، لیکن حیدر کرار کا خون تھے۔ اب میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا نہ سینہ، لیکن میں آپ سے پورا وعدہ کرتا ہوں میں جنگ کو پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ ازرق نامی ایک پہلوان تھا ملعون، اس کے 3 بیٹے تھے، کچھ نے لکھا 7 بیٹے تھے۔ اس نے کہا بچہ ہے میرا ایک بیٹا، جوان بیٹے تھے، اس سے کہا جاؤ جا کے اسے مار کے آ جاؤ۔ جناب قاسم علی کا خون تھے، مختلف لوگوں کو مار چکے تھے۔ جب ایک مرتبہ اس پہلوان کے 7 پہلوان بیٹے تھے، ایک ایک کر کے پہلوان آتے رہے، جب وہ آئے نا تو مولا حسین نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگارا میرا قاسم بڑا کم سن ہے۔ جیسے ہی وہ آتے نا جناب قاسم ہاتھ میں تلوار اٹھاتے، کہتے یا علی ادرکنی، تلوار چلاتے انہیں فنار کر دیتے۔ ازرق کے سارے بیٹے مارے گئے۔ اب ازرق نے کہا میں خود جاؤں گا، جب وہ خود آیا نہ کہا میرے ساتھ رک جا میں خود جاؤں گا۔ ازرق 1000 فوجیوں کا اکیلا مانا جاتا تھا، مولا جانتے تھے یہ 1000 کے برابر میں ایک مانا جاتا ہے۔ جب وہ آیا نا تو مولا نے کہا پروردگارہ میرے قاسم کی حفاظت فرما، میرا قاسم کم سن ہے، وہ 1000 کا ایک ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا میرا سلام قبول کیجئے گا، تلوار کو کھینچا، ازرق کے سر کو قلم کیا، جیسے ہی اسے مارا نا عمر سعد نے کہا سارے لشکر کو دوڑو۔ جیسے ہی لشکر دوڑا کسی نے پشت سے جناب قاسم کے گرز مارا، جناب قاسم گھوڑے کی پشت سے زمین پہ آئے۔ جیسے ہی گرنے لگے آواز دی چچا جان میری مدد کو آئیے، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ روایت کے الفاظ ہیں مولا حسین ایسے تیز رفتاری سے آئے جیسے ایک عقاب اپنے شکار پہ آتا ہے۔ جب مولا نے حملہ کیا نا ساری فوجیں دوڑنے لگی، جب فوجیں دوڑنے لگی ایک بچے پہ سے سارے گھوڑے دوڑ گئے، سارے گھوڑے دوڑنے لگے۔ مولا اپنے ذوالجناح سے اترے،
ایک لاشے کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے اے میرے قاسم آپ نے بلایا، میرے لخت جگر میں آ گیا تھا لیکن آپ کا لاشا پامال ہو گیا۔ بس بھائی مجھے پتا زیارت برآمد ہونی ہے، 2 جملوں کی زحمت دوں گا، اب آپ برداشت نہیں نہ کر پا رہے، بس 2 جملوں کی زحمت دوں گا۔ آج جناب ام فروا کو بھی پرسہ دیجئے گا، امام حسن مجتبیٰ کو بھی پرسہ دیجئے گا۔ بزرگ علماء کہتے ہیں جب گھوڑے دوڑ گئے تو اب کیسے لاشا اٹھائیں گے؟ بزرگ علماء کہتے ہیں کیسے لاشا اٹھائیں گے؟ لاشا تو ایک طرف سے اٹھایا جاتا ہے نا۔ اب کیا کیا ہوگا مولا حسین نے؟ اپنی ابا زمین پہ بچھائی، جیسے ایک مالی صبح کو پھول جمع کرتا ہے، مولا حسین نے لاشا جمع کیا۔ بس بھائی نہیں پڑھتا آگے، اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے، میں نے تمام کر دیا، اجرکم اللہ۔ بس زیارت برآمد ہوگی، 2 جملے، آخری 2 جملے۔ وہاں ایک ماں خیمے کے پردے سے دیکھ رہی ہے، خیمے کے پردے سے ایک ماں دیکھ رہی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جناب فروا نے جناب زینب سے کہا بی بی حسین تو گٹھڑی سی لے کے آ رہے ہیں، میرا 13 برس کا جوان بیٹا۔ ایک مرتبہ جناب ام فروا نے کہا ہوگا قاسم جب جنت میں جانا بابا سے کہنا میں نے وعدہ پورا کر دیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی ہاتھوں کو بلند کر کے 2 جملے دعا کے کہوں گا۔ پروردگارا آج ایک ایسے یتیم کا ہم پرسہ دینے آئے ہیں جو مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا ہے۔ پروردگارا جناب قاسم بڑے مظلوم ہے، ہر ماں کو حسرت ہوتی ہے نا میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا چلتا رہے۔ میں سخت جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، ہاتھوں کو سب بلند کریں گے، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا دنیا کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے ماں باپ کے لیے؟ مولا نے کہا کسی کا ایک بیٹا ہو، جوان ہو جائے اور آنکھوں کے سامنے پھرتا رہے، دنیا میں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ کہا مولا دنیا کا سب سے بڑا مصائب کیا ہے؟ مولا نے رو کے کہا جب وہی جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے مارا جائے، اس سے بڑا کوئی مصائب نہیں۔ میں کہوں گا جناب ام فروا آپ کی بڑی آزمائش ہے۔ ماتم حسین